کیا کسی صاحب اقتدار کی طرف سے ایک چھوٹا سا نیک عمل عام انسانوں کی زندگی بدلنے کا باعث بن سکتا ہے؟ قدیم دانشور سعدی نے ایک حکایت سنائی ہے جو بالکل اسی سوال کے گرد گھومتی ہے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، سمرقند کے دور دراز علاقے میں ایک نیک دل بادشاہ رہتا تھا جس کی دانائی اور مہم جوئی کا شوق ضرب مثل تھا۔ سردیوں کی ایک خنک صبح وہ اپنے معتمد وزیر کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ شکار کا شوق انہیں سلطنت کے دور افتادہ گوشوں تک لے گیا۔ ایک قدیم جنگل میں جہاں صدیوں پرانے بلند و بالا درختوں کے سائے میں دھوپ چھن چھن کر زمین پر ایک دل فریب تصویر بناتی، مگر دن ڈھلتے ہی اچانک سردی بڑھ گئی۔ سورج مغرب کی طرف جھکنے لگا اور جنگل میں اندھیرا ان کی توقع سے زیادہ تیزی سے پھیلنے لگا۔ ادھر محل بہت دور رہ گیا تھا، سو بادشاہ اور وزیر نے فیصلہ کیا کہ رات گزارنے کے لیے کوئی مناسب جائے پناہ ڈھونڈے۔ کڑکتی ٹھنڈ میں جنگل میں انہیں کم ہی آسائش میسر تھی۔ وہ ابھی پریشانی میں مبتلا تھے کہ ایک ہلکی سی روشنی نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ پتوں سے ڈھکے راستے پر سے گزرتے ہوئے وہ ایک معمولی سی کٹیا تک پہنچے جس کے اندر سے دیے کی مدھم لو جھلک رہی تھی۔ بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ اس کسان کے گھر جا کر ایک رات کے لیے پناہ مانگ لی جائے، لیکن وزیر نے مؤدبانہ کہا کہ شاید ایک سادہ کسان کو شاہی مہمانداری کا بوجھ نہ دینا ہی زیادہ مناسب ہو۔ اس نے تجویز پیش کی کہ قریب ہی خیمہ لگا کر آگ جلا لی جائے اور یوں یہ سرد رات گزار دی جائے تاکہ ایک معمولی رعایا کو زحمت نہ ہو۔ بادشاہ نے وزیر کی بات اور سے سنی، اسے اپنے شاہانہ وقار کا خیال بھی آیا، لیکن ٹھنڈ کی شدت نے اس کے فیصلے کو متزلزل کر دیا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کٹیا کے مکین نے پہلے ہی ان کی آمد بھانپ لی تھی۔ کھڑکی سے جھانکتے ہوئے اس کسان نے بادشاہی لباس کے نشانات دیکھ لیے اور بے حد حیران ہوا کہ اس کے بادشاہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہیں۔ عقیدت اور جذبہ وفا سے معمور اس کسان نے فوری طور پر اپنی استطاعت کے مطابق تیاری کی۔ اس نے تازہ پکی ہوئی روٹی، گرم شوربے اور گھر کی آگ کے پاس بیٹھنے کا انتظام کیا۔ وہ ادب سے بادشاہ کے حضور حاضر ہوا اور بولا کہ اگرچہ اس کا گھر بہت سادہ ہے، لیکن شاہ وقت کی مہمان نوازی اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہوگا۔ اس نے یقین دلایا کہ بادشاہ اس کی دعوت قبول کر کے اپنے رتبے میں کوئی کمی نہیں کریں گے، بلکہ ایک وفادار رعایا کا دل جیت لیں گے۔ کسان کی اخلاص بھری پیشکش نے بادشاہ کا دل جیت لیا۔ اس نے وزیر کی رائے کے برعکس کسان کی میزبانی قبول کی۔ کٹیا کے اندر داخل ہوتے ہی جلتی آگ کی حرارت نے جسم میں جان ڈالی اور گھر کے پکے ہوئے کھانے کی خوشبو نے ایک عجب سکون دیا۔ کھانے کے دوران بادشاہ نے کسان سے اس کی زندگی، محنت اور خاندان کے بارے میں باتیں کی۔ کسان نے اپنی روزمرہ کی خوشیاں اور تکلیفیں بیان کی اور اس کے ہر لفظ میں سادگی اور نعمتوں پر شکر کا عنصر نمایاں تھا۔ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس معمولی گھر میں بیٹھ کر اسے ایک نئی حکمت ہاتھ آ رہی ہے۔ طبقات اور امتیازات کی دیواریں اس گھر کی روشنی میں جیسے پگھلنے لگیں۔ اسے احساس ہوا کہ اصل دانائی اکثر انہی سادہ دلوں میں بسی ہوتی ہے جو اپنے اندر ایک پوری دنیا سنبھالے پھرتے ہیں۔ اس نے جانا کہ اس کی سلطنت میں بے شمار کسان، مزدور اور عام لوگ اسی طرح کی زندگیاں گزار رہے ہیں، جو ہر ایک کے اپنے خواب، اپنی جدوجہد، اپنی کہانیاں ہیں۔ صبح سورج طلوع ہوتے ہی بادشاہ نے رخصت کی تیاری کی۔ رخصت سے پہلے اس نے کسان کا دل سے شکریہ ادا کیا، اسے بادشاہی خلعتیں اور تحفے دیے جو اس چھوٹی سی مہمان نوازی کی قیمت سے کہیں زیادہ تھے۔ کسان کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو چھلکنے لگے۔ وہ بادشاہ کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس کی وفاداری اور عقیدت میں مزید پختگی آ گئی۔ وزیر خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ ہوا کہ شاہانہ وجاہت اور عاجزی ایک ساتھ وجود رکھ سکتے ہیں۔ کسان کے گھر میں رات گزارنے سے بادشاہ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ
اس کی عزت اور بھی بڑھ گئی کیونکہ اس نے اپنی رعایا کو سراہا اور ان کے دلوں میں جگہ بنائی۔ محل کو لوٹتے ہوئے بادشاہ سوچتا رہا کہ ہمدردی اور عزت ہی وہ پل ہیں جو حاکم اور محکوم کے درمیان فاصلوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک معمولی سی نیکی نے نہ صرف کسان کے دل میں خوشی پیدا کی بلکہ خود بادشاہ کو بھی اپنی رعایا کی زندگی کو بہتر سمجھنے کا موقع دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ عظمت کا چراغ کبھی کم نہیں ہوتا اگر اسے نرمی اور احسان سے جلایا جائے، بلکہ اس کی روشنی مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو کیا واقعی کسی شاہ کا چھوٹا سا نیک عمل کسی عام آدمی کی زندگی بدل سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے سورج سب پر مساوی روشنی ڈالتا ہے، بادشاہ کا احسان بھی ایک سادہ سی کٹیا کو روشنی سے بھر سکتا ہے، اور اسے تقسیم شدہ روشنی میں شاہ اور اس کی رعایا یکساں کرمی پاتے ہیں۔